اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ آج مجھے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میں ناچیز انسان، نہ میں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، نہ میں کبھی مدرسے میں گیا ہوں۔ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ جتنا عرصہ میں سعودی عرب میں رہا وہاں پہ دین کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان جو میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے دین سکھایا، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ تو وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بھی آپ دین سیکھنے کے لیے کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، چاہے تو اپنی زبان استعمال کریں، چاہے انگریزی استعمال کریں یا عربی استعمال کریں۔ تو مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اردو کو اختیار کریں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اردو کو اختیار کیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ اس لیے کیونکہ میں نے عربی میں دین نہیں سیکھا، میری عربی بہت کمزور ہے، کہیں عربی میں مجھ سے غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ بھی اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کیجیے گا۔ کل ہمارے قاری صاحب کا مجھے پیغام ملا کہ میں نے کہیں اور جگہ جانا ہے، اگر آپ کی تیاری ہے تو آپ جمعہ پڑھا دیں یا تو ہم کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں پڑھا دوں گا۔ تو پھر میرے پاس جو بھی نوٹس ہوتے ہیں جو میں بناتا ہوں جمعہ کے لیے، میں نے نظر دوڑائی، دیکھا بھی کون سا موضوع میں دیکھوں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں، اپنے دل کو بھی منور کروں۔ تو میں نے کتابیں ڈھونڈی اپنی لائبریری میں، تو سید سلیمان ندوی ایک مشہور مصنف ہیں، جو لوگ دینی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں سید سلیمان ندوی کو۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، بہت دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے، العائشہ۔ تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، چاہے سرعام ہوئے ہیں چاہے پوشیدہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں، اور ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا مصفر القلوب صرف قلوب الدین، اے دلوں کو موڑنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف موڑ دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دیں، اور ہمارے ہاں جو غلطیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائیں، تاکہ ہم جو ہیں اللہ کے سامنے جب بھی پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، ہم پہ رحم فرمائیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں، چشم پوشی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان نہیں گنوا سکتا، نہ انسان کی یہ وسعت ہے، نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو
صفاتی نام ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرتے ہیں، جیسے کریم نے دیکھا ہی نہیں ہے. چشم پوشی کرنا جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اللہ سے دعا ہے ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیشہ مانگتے تھے، اور بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ دعا ملے گی، کتب حدیث میں ملے گی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے میرا اللہ، جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں کرتا ہوں، جو میرے اختیار میں نہیں ہے وہ جو ہم سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ سے کمیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے. تو آگے حدیث میں ہے، اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو دل ہے اس میں میرا اختیار نہیں ہے، یہ عائشہ کی طرف ہے. جہاں تک میرا اختیار ہے میں کسی بیوی میں کوئی فرق نہیں رکھتا، لیکن دل پہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ عائشہ کی طرف ہے. تو حضرت عائشہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ دل پہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ عائشہ کی طرف ہے. تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور بہت سی کتب میں اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی کی طرف یہ اللہ کا آرڈر لے کے آئے تھے کہ عائشہ آپ کے لیے اللہ نے دلہن منتخب کی ہے. جب سیدنا عائشہ سلام اللہ علیہ پہ الزام لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مختلف لوگوں سے کہ بھئی آپ عائشہ کے متعلق کیا جانتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا تھا؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ کے حکم سے ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ عائشہ کو کس نے پسند کیا تھا آپ کے لیے؟ اللہ نے پسند کیا تھا، پھر پوچھتے کیوں ہیں؟ یہ اعزاز بھی حاصل ہے ان کو. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں، مختلف روایات ہیں، کسی میں 9 ہیں، کسی میں 11 ہیں ایک ہی وقت میں. ان میں جو کنواری تھی وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا تھی سلام اللہ علیہ. باقی جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بیویاں تھیں، یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. صرف یہی ایک عظیم ام المومنین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری تھی. اور اللہ مجھے تقریباً جب سے کرونا آیا ہے تب سے میں مہینے میں 1 آدھا بار جمعہ پڑھا لیتا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے اللہ کے خزانوں کو لوٹا ہے، اپنی مرضی سے لوٹا ہے، جتنا جی چاہو لے لو، تو وہ 2 عظیم ہستیاں ہیں. ایک کا نام ہے صدیق اکبر، ایک کا نام ہے سیدنا عائشہ صدیقہ جو ان کی بیٹی ہیں. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اونچا ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان کے مقام کو کوئی صحابیات یا کوئی صحابہ نہیں پہنچ سکتے. جب میں آج بلکہ کل شام کو میں یہ نوٹ بنا رہا تھا تو ایک روایت میرے سامنے سے گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں
سب کے احسان اتار دیے ہیں سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکا، اس کے احسان اللہ ہی اتاریں گے. اور ایک اس حدیث کی سند مجھے معلوم نہیں ہے، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی کمی پیشی کمی کوتاہی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بات دل کو لگتی ہے. باقی اس کی سند مجھے نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھی، سنی ضرور ہے، واللہ عالم اس کی سند کیسی ہے. لیکن یہ بات دل کو لگتی ہے کہ یوم محشر جب اللہ کا دربار لگا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے. تو کیا ہوگا کہ کس کو سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھی سامنے کھڑا کیا جائے جس پہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب شروع ہو، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کا غضب جو ہے کم ہو جائے. یہ میں نے سنا ہے، میں اس کی سند کے متعلق نہیں جانتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جی یہاں سے شروع کریں. دل کو یہ بات لگتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واقعی سیدنا ابو بکر ایک ایسی ہستی ہیں جن کو دیکھ کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو جائیں گے. اور ایک بات بھی میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ اگر یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکا، اس کے اتنے احسان ہیں اللہ ہی اتاریں گے. احسان تو یہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے تو مجھے اس پہ کوئی کہیں بھی کچھ نہیں کہیں گے. یہ محبت کی بات ہے، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے پوچھیں گے ابو بکر تو نے میرے نبی پہ بہت احسان کیے ہیں، بتاؤ کیا مانگتے ہو. جب اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھیں تو آپ اندازہ کریں اس شخص کی خوشی کا عالم یا اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ ابو بکر کیا مانگیں گے. یہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن میرا ایمان ہے اس بات پہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، ابو بکر حی تھے، زندہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے. تب میں نے جب پڑھ رہا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اب ابو بکر سے پوچھا جا رہا ہے، ابو بکر بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، مانگو. ابو بکر کیا مانگیں گے؟ میرا ایمان کہتا ہے ابو بکر اور کچھ نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے کہ اللہ زندگی میں تو نے اپنے محبوب کی زندگی کے ساتھ میرا واسطہ استوار رکھا، مرنے کے بعد بھی تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے نبی کے ساتھ ہوں گا. قبر ایک ایسی جگہ ہے اس کے متعلق کچھ نہیں ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنے نبی کے ساتھ مجھے اپنی قبر عطا فرما دیں. میرا یہ ایمان ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر سے اللہ پوچھیں گے اللہ کیا، تو ابو بکر یہی خواہش کریں گے کہ دنیا بھی مل گئی، آخرت مل گئی، قبر میں بھی اپنے نبی کا ساتھ دے دے. ابو بکر کو سب کچھ مل گیا ہے. ابو بکر وہ ہستی ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں جن کا نام عائشہ ہے، لقب صدیقہ ہے.
ام المومنین خطاب ہے، کنیت مختلف آئی ہیں، عبداللہ بھی آیا ہے، حمیرہ بھی آیا ہے، مختلف آئے ہیں۔ تو مسلمانوں پہ خاص طور پہ وہ حالات، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی تھیں، جو مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، اگر سلسلہ احادیث کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا، سب سے زیادہ احسان اگر کسی نے کیا ہے امت پہ تو وہ سیدنا عائشہ صدیقہ ہیں۔ اندر کے جو معاملات ہیں گھر کے عورتوں کے متعلق، وہ سب سے زیادہ سیدنا عائشہ صدیقہ کا احسان ہے امت پہ اور اپنی عورتوں پہ، کہ انہوں نے سب سے زیادہ ان چیزوں کو اجاگر کیا ہے۔ اندر کے حالات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گھر کے، وہ سب سے زیادہ، جتنی بھی احادیث ہیں کتب احادیث میں سب سے زیادہ جس چیز کی راوی ہیں وہ سیدنا عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزیں مسلمانوں کے لیے دین بنا دی ہیں۔ مثال کے طور پہ تیمم کا معاملہ ہے، یہ اعزاز اور یہ شان بھی ابو بکر کی بیٹی کو حاصل ہے کہ تیمم کا جو معاملہ ہے یہ بھی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ملا ہے۔ قافلہ کہیں جا رہا تھا، واپسی پہ ام المومنین کا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا، تو آپ نے، اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی کہ جی یہ ہار گر گیا ہے۔ اصل میں وہ ہار ان کا اپنا نہیں تھا۔ عورتوں کو شوق ہوتا ہے نا، جب کہیں جاتی ہیں تو بھی چلو بھی زیور پہن لیں، یہ عورتوں کی فطرت میں ہے۔ تو انہوں نے اپنی بہن اسما بنت ابی بکر سے وہ ہار مانگا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، تو وہ ٹوٹ کے گر گیا، تو اس کے موتی جو بکھر گئے۔ اسی اسنا میں سیدنا عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی کہ ایسی بات ہے، قافلے کو ذرا روک دیں۔ تو وہ ہار کا معاملہ دیر ہو گئی تھوڑی سی، وہ قافلے نے جہاں جا کے پڑاؤ کرنا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی۔ اس میں مختلف حدیثیں ہیں، کچھ میں کیا ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تو وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، تو حضرت عائشہ کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو گیا پورے قافلے کے لیے۔ تو صدیق اکبر ناراض ہوئے سخت کہ تو جہاں بھی جاتی ہے تیری وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، یہ الفاظ مجھے تو زیب نہیں دیتے کہ تو جہاں بھی جاتی ہے تو مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ تو جب صدیق اکبر غصے میں سیدنا عائشہ کے پاس گئے تو نبی رحمت محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ تو صدیق اکبر غصے میں گئے تو ان کو اپنی ٹانگ سے 2-3 ایسے ٹھڈے جیسے مارتے ہیں ایسے مارا کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے، سب پریشان ہے، مسلمان سب پریشان ہیں تیری وجہ سے، پانی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تکلیف تو بہت ہوئی، ایک تو میرے والد تھے میں ان کو کہہ بھی نہیں سکتی، دوسرا رحمت کائنات میری گودی میں سو رہے تھے، میں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، برداشت کیا۔ اسی اسنا میں حضور بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، تو بتایا گیا حضور ایسی ایسی بات ہے، ایسی یہ ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، چاہے وضو کرنا ہو چاہے جنبی ہو، یعنی اگر غسل لازم ہو تب بھی پاک مٹی سے تیمم کر لو، آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔
ایک تو یہ اعزاز. پھر جب ان پہ تہمت لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینے پہنچ گئے تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا, پوچھا کہ تم عائشہ کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر, بلکہ ان کے والد سیدنا ابو بکر کے گھر گئے, کہ وہ ناراضگی کی وجہ سے والد کے گھر چلی گئی تھی. تو وہاں جا کے وہ لیٹی ہوئی تھیں, آپ ان کے بازو میں بیٹھ گئے اور جا کے کہا, عائشہ اپنے متعلق تم کیا کہتی ہو, بتاؤ مجھے. وہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کی زبان سے یہ بات سنی تو میری حالت غیر ہو گئی, میں رونے لگ گئی. تو یہ ہمت نہیں ہوئی مجھ میں کہ میں حضور کو کیا کہوں. تو پھر انہوں نے میرے والد کی طرف دیکھا, میری ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بھی کیا کہتے ہیں آپ لوگ. تو بولی, میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنا جو ہے اپنے جسم کو پلٹ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے اپنی پیٹھ کر لی اور رونا شروع کر دیا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے یہ اعزاز بخشیں گے یا میرا یہ مقام ہوگا یا مجھے یہ عزت ہوگی کہ اللہ میری شان میں, میری بے گناہی میں اللہ تعالیٰ اپنا قرآن نازل کر دیں گے. میں یہی سوچتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا یا جبرائیل آ کے بتا دیں گے, بس بھئی کوئی بات نہیں ہے. جو شور اٹھا ہوا تھا مدینہ میں منافقین کی طرف سے, اس میں کچھ مسلمان بھی شامل تھے. تو کہتی ہیں کہ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو چاہے جتنی بھی سردیوں کا مہینہ ہوتا, دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ شروع ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو جھک جاتے. ایک صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب وحی آئی تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ران مبارک میرے ران کے ساتھ لگی ہوئی تھی, تھوڑی سی اوپر تھی. کہتے ہیں جب وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھکے تو مجھے یہ لگا کہ یہ یا آج کٹ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی, اتنا وزن تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک ایسے جھک گیا اور پسینہ شروع ہو گیا, اور سرکار کا جو چہرہ مبارک ہے, حدیث کے لفظ ہیں رومان, یہ جیسے انار سرخ ہوتا ہے ایسے سرخ ہو گیا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور مبارکباد دی, سورہ نور کی آیتیں بیان کی, بتایا کہ اللہ نے آپ کے متعلق یہ بتا دیا ہے. تو کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ حضور کا شکریہ ادا کرو. تو کہتی ہیں میں نے کہا اپنی ماں سے کہ میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں, انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ تو اللہ نے کرم کیا ہے, اللہ نے مجھے اس چیز سے بری کر دیا ہے, ان کا شکریہ ادا میں کیوں کروں, میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے آج یہ اعزاز بخشا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی ماں نے یہ سنا تو وہ غصہ ہو گئیں. اور ایک اور روایت میں ایک کتاب کا نام ہے, اس کے مصنف ہیں ساجد بشیر, کتاب کا نام ہے الصدیق, بشیر ساجد اس کے مصنف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں, میں تو اپنے رب کا کروں گی, تو ان کی ماں نے کہا نہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے. تو
تو کہتے ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے ان کی سے بات بھی نہیں کرنی، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ ایک شوہر کا جیسے بیوی کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک چھڑی اٹھائی کھجور کے مارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، کہا ابو بکر نہیں، یہ تیری ماں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اتنی بات یہ پسند آئی، انہوں نے پھر کہا سچ یا رسول اللہ؟ نے کہا ہاں یہ تیری ماں ہے، کیونکہ وہ ام المومنین ہے۔ تو یہ عالم ہے اس گھرانے کا، اس باپ اور بیٹی کا، کہ ان کے آگے آج تک نہ کوئی ٹھہر سکا ہے نہ کوئی ٹھہرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ٹائم کتنا باقی ہے، ایک مرتبہ عصر کے بعد ان کی روٹین تھی کہ سب بیویوں کے پاس وقفے وقفے سے جاتے تھے، جتنے بھی اس وقت موجود تھیں۔ تو سیدنا صفیہ یا زینب کے پاس جاتے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، کیونکہ وہ مکے کی تھیں، تو ان کے جو نان کا خاندان تھا وہ طائف کا تھا۔ وہ لوگ جب آتے تھے نا تو وہاں سے شہد لے کے آتے تھے، تو ان کو آ کے دیتے تھے، یا مجھے ٹھیک سے نام یاد نہیں ہے، صفیہ یا زینب، ان دونوں میں سے ایک ہے، زینب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر زیادہ وہاں قیام فرماتے، شربت بنتی، پھر پیتے، پھر باقی ہو جاتے۔ تو باقی بیویوں کو یہ رقابت شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ٹائم وہاں لگاتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک چال چلی، جیسے بیویوں میں رقابت ہوتی ہے سوتنوں میں، تو آپس میں سیدنا عائشہ، حفصہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، چار نے، دو اور تھیں، یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ وقت نہ گزاریں۔ تو بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ حضور آج کیا بات ہے، آپ کے منہ مبارک سے ہلکی سی عجیب سی مہک آ رہی ہے۔ تو آپ ایک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ بات کی، دوسری کے پاس گئے پھر بھی یہی بات کی، تیسری کے پاس گئے یہی بات کی۔ آپ کو شک گزرا کہ کچھ بات ہے، تو آپ نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، میں نے شہد پیا ہے۔ تو جو طائف کا شہد ہوتا تھا اس میں ایک، مجھے اس کی عربی میں تفصیل تو یاد نہیں ہے، اس میں ایک ایسا پودا تھا جس کا وہ شہد ہوتا تھا، اس میں سے وہ ہلکی سی ایک سمیل آتی ہے مخصوص، وہ لوگ جانتے ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ طائف سے آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ بات ہو۔ تو آپ نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، بتانا کسی کو نہیں ہے، آج کے بعد میں یہ نہیں پیوں گا۔ تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو، یعنی ایک قسم کی قسم اٹھا لی، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، مالک الملک ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، ان کو پتہ چل گیا، جب حضور سے منہ سے بات نکلی یا دل میں ہی ان کو پتہ چل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا بھی میں نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کر دیا ہے، وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ بات عیاں ہو گئی، سب پہ کھل گئی کہ ایسی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں آپ کو اگر یہ تنگ کرتی ہیں تو ہم یہ آپ کو اختیار دیتے ہیں، چاہے تو آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھیں، چاہیں تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ ہمارے نبی کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ نے، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں، آج کے بعد آپ نے ایسا نہیں کرنا
کہ جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ایسا کبھی دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہ جو چار تھیں وہ بڑی پریشان ہو گئیں کہ اب کیا ہوگا ہمارا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے سارے راز کھول دیے۔ ہم نے جو چال چلی تھی، چال عربی میں کہتے ہیں مکرہ، مکرہ میں نے چال بازی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو اب یہاں کر دی، سب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں بات کیا تھی۔ اللہ کے نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تب آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ نہیں پیوں گا، بتانا کسی کو نہیں ہے، تاکہ کوئی اور مسلمان، جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو باقی بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات عیاں کر دی۔ تو جب یہ بات آ گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں مجھے یہ یقین تھا، حضور کی محبت کا عالم جو تھا نا، میں یہ جانتی تھی کہ کم از کم غصہ تو ہوں گے حضور، لیکن جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اگر چاہیں تو آپ ان کو رخصت کر دیں کہ میں ان میں نہیں آؤں گی۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گوشت کا ٹکڑا آتا، ہڈی آتی، تھوڑا سا کھاتے، اس کو چوستے، پھر سیدنا عائشہ کو دے دیتے، وہ اس کو چوستی، یا کبھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہڈی یا گوشت کا ٹکڑا چوستی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، وہ چوس لیتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ بیمار ہوئے، تو پوچھا کہ کس کی باری ہے، مجھے کس کے ہاں جانا ہے؟ تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے۔ تو لوگوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچا دیا۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی قسمت میں ناز کرتی ہوں کہ ایک تو اللہ نے جو میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، پھر تیمم آیا، وہ بھی حضرت عائشہ اس کے موجب بنے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جھولی میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوا تھا، میرے سینے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لعن اللہ یہود و نصارہ، لانا تو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری قبر کو میلہ نہیں بنانا۔ اور کہتے تھے کہ عائشہ آج مجھے جو خیبر میں یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا، آج وہ زہر میرے اندر مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے اندر میرا کٹ رہا ہے، مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت بخار تھا، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اتنا تپ رہا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے وہ لگے ہوئے تھے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز تپی ہوئی ہے۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے ہاتھ کو رکھتے، پھر اپنے چہرے مبارک پہ وہ ٹھنڈا پانی لگاتے اور پوچھتے کہ کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ یعنی آخری وقت تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ایک خواہش اور یہی ایک تمنا تھی، کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی لمحے میرا بھائی آیا عبد الرحمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے اس پہ ٹک گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بول نہیں سکتے تھے، اگر بولتے تھے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ میاں بیوی کا ایک محبت تھی کہ وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا
اس کو دھویا، دھو کے صاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنے منہ میں آپ نے رکھا، اس کے بعد فوراً واپس کر دیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، میں سمجھ گئی۔ کہتی ہیں پھر میں نے اپنے منہ میں اس کو رکھا، اس کو دبایا، اس کو نرم کیا اچھے طریقے سے، پھر دھونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نہیں دے دو۔ کہتے ہیں میرا لب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے مل گیا، اور اسی مسواک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، لعن اللہ یہود و نصارہ، لعن اللہ یہود و نصارہ، لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پہ، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ تو کہتے ہیں اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوا کہ پہلے ان کا جو جسم مبارک تھا، انہوں نے جیسے انسان کو سہارا ہوتا ہے اور خود وہ اپنے جسم کو تھامے ہوئے ہوتا ہے ہلکا سا، لیکن میں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سر مبارک وہ ڈھیلا ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے تھے۔ کہتے ہیں میں اس چیز پہ بھی ناز کرتی ہوں اور اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے جو زندگی دی، اس میں جب میں جوان ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے سہارا ملا، وہ میرے شوہر ہوئے، اور مجھے خطاب ام المومنین کا ملا، صدیقہ کائنات کا خطاب ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تب میری گود میں تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو صدیقہ عائشہ یہ ایسی ایک خاتون ہے، اگر ان کا ذکر جتنا بھی انسان کر لے کبھی بھی ان کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاصے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب بھی اعلیٰ درجے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ عائشہ ہے یا عائشہ کا باپ ہے۔ تو آخری بات، ٹائم ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر جب بیمار ہوئے، ان پہ حملہ ہوا، تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا اپنے بیٹے سے، عبداللہ سے، کہ میری خواہش ہے کہ مجھے دفن جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کیا جائے، ان کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے۔ لیکن یہ تو عائشہ کا حجرہ ہے، ان کی جگہ ہے، آپ جائیں اور میری عرضی لے کے جائیں، ان سے کہیں کہ عمر کا سلام ہو، عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، اور میری یہ عرضی ان سے پیش کریں، ان کو کہیں عمر کی یہ خواہش ہے، عمر یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا اگر آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ وہ لے کے گئے یہ پیغام، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا کہ بابا نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی تھی، ایک میرے شوہر ہیں، ایک میرے والد ہیں، ایک میں، لیکن عمر کے مجھ پہ احسان ہے، میں وہ یاد کر کے کبھی نہیں بھولوں گی، اس لیے میں یہ جگہ سیدنا عمر کو تحفہ دیتی ہوں۔ جب ان کے بیٹے آئے واپس اور کہا کہ اجازت مل گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے کے جانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ عمر اب اس دنیا میں نہیں ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خلیفہ وقت تھا اس لیے زبردستی جگہ لے لی ہے۔ پھر ان سے جا کے پوچھنا ہے کہ عمر اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو ہم آپ کے حجرے میں ان کو دفن کر دیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر بقیع الغرقت، جس کو ہم کہتے ہیں جنت البقیع کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں بقیع الغرقت، تو وہاں آپ کو رکھ دیں گے۔ تو کہا کہ نہیں۔ پھر جب ان کو جنازہ اٹھایا گیا، حضرت عائشہ کے پاس لے گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ احسان یاد ہے جب مجھ پہ الزام لگا تھا تو انہوں نے میری گواہی دی تھی، لہٰذا میں نے یہ تحفہ ہے ان کو دے دیا ہے، ان کو دفن کر دیں۔ تو یہ ہے عائشہ، ان کے اتنے احسانات ہیں امت پہ، اگر حضرت عائشہ کی حدیثیں نکال دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ دین مکمل ہے۔ آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی دین میں، خصوصاً گھریلو مسائل، عورتوں کے مسئلے جو ہیں، یہ حضرت عائشہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ ہماری خواتین یا ہم بلکہ سب مسلمان
اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما دیں۔ ہمارے دوست، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں، اللہ ان پہ راضی ہو جائیں، اللہ ان کے لیے جو صدقہ جاریات ہیں جو ان پہ میں اضافہ فرما دیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارے ملک کے حالات آج کل ایسے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پہ اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ہمارے لیے بہتری کا سامان لے کے آئیں، عوام کے لیے خوشیاں لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔